ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواہ مسلم۔ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل لی فی الاسلام قولا، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتلا دیجیے لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ میں آپ سے بعد کسی سے اس کے بارے میں سوال نہ کروں، یعنی ایسی کو بات آپ مجھے بتلا دیجئے کہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی پھر کبھی ضرورت نہ پڑے، ایسی بات کو مجھے بتلا دیجئے اسلام کے بارے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی مختصر جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ اگر اس بات پر مسلمان کہلوانے والے اس بات پر پکے ہو جائیں تو انشاءاللہ ان کی نجات ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم پھر اس کے اوپر ڈٹ جا، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ بات کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر حالات جس طرح کے بھی بن جائیں، مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، دکھ درد آئیں، تنگ دستیاں آئیں، جب اللہ پر ایمان لے آئے تو پھر ڈٹ جا، کسی قسم کی کوئی بھی حالت تجھے ایمان سے پلٹا نہ سکے، تجھے ایمان سے پھیر نہ سکے۔ استقامت فی الدین، استقامت فی الاسلام، استقامت علی الایمان، ایمان پر ثابت قدمی، دین پر ثابت قدمی، کچھ بھی ہو جائے جو اللہ کی بات ہے وہ بندہ مانے، دوسری باتوں کو چھوڑ دے۔ تو یہ آپ نے مختصر اس کو جواب دیا، آپ قل آمنت باللہ ثم استقم۔ آج کے اس دور کے اندر ہم مسلمانوں کا جو معاملہ ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے، کہ آج ہم اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ تو رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ تو رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو رکھتے ہیں، لیکن جب حالات کچھ ایسے بنتے ہیں جس سے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ یا تکلیف آتا ہے، تو ہم ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، گویا ہمارے اندر ایمان پر استقامت نہیں ہے، دین پر ثابت قدمی نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیجئے ہمارے اہل حدیث کہلوانے والے بھائی بھی لوگوں کی وجہ سے بعض صحیح اور درست باتوں سے پھر جاتے ہیں۔ کل ایک ساتھی نے فون کیا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری فوتگی ہوئی ہے تو ہم نے ختم شتم تو دلانا نہیں، تو ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا ہے، سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا جائے، تو آپ آ جائیں، آپ درس دیں اور اس کے بعد دعا شعا ہو جائے۔ تو بجائے اس کے کہ تھوڑے تھوڑے لوگ کر کے آئیں تعزیت کرنے، تو ہم سب کو ایک ہی دفعہ اکٹھا کر لیتے ہیں، تو تعزیت بھی ہو جائے گی اور درس بھی ہو جائے گا، دعا بھی ہو جائے گی۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، تو ہم ایک بدعت سے بچنے کے لیے ایک بدعت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم نے بدعت سے بچنا ہے تو اس کے لیے ہم ایک نئی بدعت کر رہے ہیں۔ تو اب ایسے حالات جب بنتے ہیں تو ہمارے بعض بھائی
کمزور پڑ جاتے ہیں. وہ جی برادری دا مسئلہ ہے, خاندان کی بات ہے, کیا کریں پھر, لوگوں میں جو ہے نا وہ رہنا بھی ہے, لوگوں میں بات بھی تو رکھنی پڑتی ہے. تو یہی وہ حالات ہیں جن کے اندر دین پر ثابت قدمی کا امتحان لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ برادری, خاندان, رشتہ دار, دوست و اقارب, عزیز و اقارب, دوست و احباب کے سامنے دین سے پلٹ تو نہیں جاتا, یہ ان کے مقابلے میں دین پر قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا, مشکلات میں, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں یہ دین پر ڈٹتا ہے کہ نہیں ڈٹتا. اور جو لوگ ہر قسم کے حالات میں, دکھوں, تکلیفوں, پریشانیوں, مصیبتوں میں, اور جب ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے اور اس کو کہیں کہ تم بھی دین کی مخالفت کرو, اور وہ کہے کہ نہیں میں نے دین کی مخالفت نہیں کرنی, ساری دنیا کی مخالفت مجھے مول لینا یہ قابل قبول ہے, لیکن دین کی مخالفت میں نے نہیں کرنی, دین پر پکا ہو جاتا ہے, ثابت قدمی اختیار کر لیتا ہے, تو ایسے بندے کے لیے پھر آسمان سے رب کی مدد نازل ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے نا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. فرمایا جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس کے بعد اس بات پہ ڈٹ جاتے ہیں, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, وہ اپنے رب کے ساتھ مخالفت نہیں کرتے, اللہ کے دین کی مخالفت نہیں کرتے, ڈٹ جاتے ہیں اپنے رب کی ربوبیت پر, اس کی الوہیت پر, اللہ کے دین پر پکے ہو جاتے ہیں. فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ کی طرف سے ان پر فرشتے اترتے ہیں اور ان کو آ کے کیا کہتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف نہ کرو, غم نہ کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, دنیا نہیں تمہارے ساتھ, کوئی ٹینشن نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اور بشارت تمہیں ہو, مبارک ہو کہ اللہ تمہیں وہ جنت عطا کرے گا جس جنت کا اس نے تم سے وعدہ فرمایا ہے, بشرطے کہ تم دین پر ڈٹے رہو. تو یہ ہے وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس نے کہا کہ ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے, اسی پر میں قائم رہوں تو میں نجات پا جاؤں. تو فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, یہ بات کہنے کے بعد کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر ڈٹ جا, یہی کامیابی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.